پہلے یہ ہوتا تھا، سنی شیعہ کے ساتھ لڑتا تھا، سنی وابی کے ساتھ لڑتا تھا۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ مسلمان کافر کے ساتھ لڑتا تھا، پہلے یہ ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کو آپس میں تقسیم کر دو، یہ آپس میں لڑیں۔ آپ کے شاید علم میں ہو، دوسرے ملکوں میں ہمارے مدارس سے بڑے بڑے ادارے بنے ہوئے ہیں۔ غیر مسلم لوگ اپنے لوگوں کو، مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، مسلمانوں کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے اور مسلمانوں میں انتشار کھڑا کرنے کے لیے ان کے بڑے بڑے ادارے کام کر رہے ہیں۔ پورے ادارے، جس طرح ہمارے مدرسے ہیں یہ بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کے بڑے بڑے مدرسے ہیں۔ وہ وہاں اپنے غیر مسلم لوگوں کو، مسلمانوں پر ان کو آپس میں انتشار، لڑائی جھگڑا وغیرہ، مذہبی اختلافات، یہ وہ سکھاتے ہیں۔ وہ قرآن کو پڑھتے ہیں اس پر اعتراض کرنے کے لیے، ان کو آپس میں لڑانے کے لیے۔ وہ حدیث پاک کے بھی عالم ہیں، لیکن وہ ان کو کہا جاتا ہے مستشرقین، کہ وہ یورپین محققین جو اسلام پر تنقید کرنے کے لیے اسلام کو پڑھتے ہیں۔ یہ سارا تماشا انہوں نے کیا۔ ان میں سے ایک ہمفرے، وہ جاسوس، برطانوی جاسوس تھا، اس نے بہت کچھ کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا، کچھ وابی بنا دیے، کچھ شیعہ بنا دیے، تماشا کرتے کرتے اب یہ آپس میں لڑے۔ اچھا، وہ وقت بھی ختم ہو گیا۔ اب وقت ایسا ہے کہ سنی کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ ہم نے مدرسہ بنایا، یہ میرے بچے یہاں کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے نہیں ہیں، کچھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے شروع سے ان کو یہ پڑھایا ہے کہ کوئی سنی کے بارے میں بات نہ کرے۔ ان کو شروع سے یہ سمجھایا ہے کہ اہل سنت کو معافی دے دینا۔ اب اختلاف اس طرح چلانے کا وقت ہی نہیں رہا۔ اب دوسرے لوگ ہمارا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ نہیں پتا اختلاف کیسے ہوتا ہے، آپ سوشل میڈیا دیکھیں، یہاں ہو کیا رہا ہے، کوئی مسلمان بچے ہی نہیں، کوئی مسلمان بچ ہی نہیں گیا، باقی سارے کافر کر دیے لوگوں نے۔ ہمارے بزرگوں نے ساری محنت کی کہ لوگوں کو اسلام میں لایا جائے، اہل سنت میں لایا جائے۔ ہمارے اہل سنت کوشش کر کے ایک کو فلاں بھی سنی نہیں، فلاں، وہ تماشا بن گیا ہمارا۔ آج مجھے اپنے قبلہ پیر صاحب نے ایک بات سنائی ہے۔ ایک دیوبندی مولوی ہے بڑا مشہور، الیاس گھمن، اس نے اپنے لوگوں سے یہ کہا ہے کہ تم سنی لوگوں کے بارے میں، بریلوی لوگوں کے بارے میں کوئی بات نہ کیا کرو۔ حالانکہ وہ خود پہلے مناظرے کرتا رہا ہے سنیوں سے۔ اس نے کہا ہے کہ تم ان کو کچھ نہ کہا کرو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ ان کے آپس میں اتنے اختلافات ہو چکے ہیں، یہ آپس میں لڑ کے مر جائیں کہ ان کو کچھ نہ کہو، وقت نہ ضائع کرو۔ اب ہمارا اتنا تماشا باہر بن چکا ہے۔ میرے چونکہ یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، یہ پتہ نہیں کہاں جائے گی، کون کون سنے گا۔ خدا دا واسطہ جے، ایس رجب دے مہینے دا واسطہ جے، قرآن دا واسطہ جے، او جڑے مسلمان نہ ہے او رجب جنگ چھڑ دیندے ہیں، تسی بھی رجب جنگ چھڑ دیو، مہربانی کر دیو، اہل سنت رحم کر دیو، چھڑ دیو جنگ۔ بھئی شیعہ نہ لڑیندا نہیں، وابیاں نہ لڑیندا نہیں، آپس لڑی جاندے ہو سارے، تے مہربانی کر کے آپس بھی معافی دے دیو ایک دوجے نوں، معافی دے دینی چاہیے۔ آپ جتنے لوگ جہاں بیٹھے ہیں، اہل سنت و جماعت جتنے علماء کام کر رہے ہیں، آپ ان کی قدر کریں۔ اہل سنت و جماعت کسی رنگ میں ہیں، ان کا کوئی لباس ہے، خدا را ان کی قدر کر لیں، ان کو معافی دے دیں۔ انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے۔ پہلے ہوتے تھے اختلافات، اب ہے مخالفت۔ میں نے 3 بار ہدایہ پڑھایا ہے، شرح معانی الآثار طحاوی شریف پڑھائی ہے 2 بار، بلکہ تیسری بار بھی پڑھی جا چکی ہے۔ اور کتابیں پڑھائی ہیں، فقہ کی کتابیں پڑھائی ہیں، ان میں اختلاف ہے، صرف کی کتابوں میں اختلاف ہے، طبیبوں کا آپس میں اختلاف ہے،
سائنسدانوں کا آپس میں اختلاف ہے، ہمارے علماء کا یہ اختلاف ہوتا تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے، یہ ان کی دلیل ہے، یہ ان کی دلیل کا جواب ہے، بات ختم۔ اختلاف بھی چل رہا ہے، دلیل کا رد بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ طریقہ ہے۔ اب تو ایک طریقہ رہ گیا صرف، یقین کریں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، اب یہ طریقہ ہے، ہمارے شہر میں بھی یہ طریقہ ہے، باہر بھی یہ طریقہ ہے، جو میری جماعت میں ہے وہ ٹھیک ہے، اس کے سارے گناہ معاف، دریائے تطہیر ہے میرے پاس، جو میرے ساتھ لگ گیا بس وہ پاک صاف ہے، اب باقی کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بات تو غلط ہے۔ میں نے پہلے بھی شاید آپ کو سنایا ہو، تصوف کے امام شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے کسی عالم کو نہیں مانتے تھے، بہت بڑے ہیں شیخ محی الدین ابن عربی، بہت بڑے بزرگ کا میں نے نام لیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا خواب میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے ابن عربی فلاں عالم کو کیوں نہیں مانتا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ میرے شیخ کو نہیں مانتا، یعنی میرے پیر کو نہیں مانتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، مجھے مانتا ہے؟ فرمایا مجھے مانتا ہے۔ ابن عربی چپ کر گئے کہ ایک بندہ ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کو مان رہا ہے، وہ میرے شیخ کو نہیں مانتا، نہ مانے۔ حضور علیہ السلام کی ذات بڑی ہے، شیخ کی ذات بڑی ہے۔ ہم تو اس بات پر ہیں، اہل سنت و جماعت کی جو طریقہ پر چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے، بس جو اہل سنت کی پٹی سے اتر گیا، ہاں اتر گیا، بات ختم ہوگی اس سے۔ ہم اس کے خلاف بھی اس طرح بندوق لے کر نہیں باہر نکلے ہوئے، وہ خود جواب دے اللہ تعالیٰ کو۔ اصلاح کی کوشش کریں جس حد تک کر سکتے ہیں، اصلاح کی کوشش کریں، بہتری کی کوشش کریں، اور اس ہماری سوچ کو کمزوری یا بزدلی نہ سمجھا جائے، اس کو یہ سمجھا جائے قرآن کریم کا حکم ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اللہ کا حکم ہے کہ لوگوں کو دین کے راستے کی طرف بلاؤ دانائی سے اور حکمت سے۔ میں آپ کو ایسے درجنوں خطیب اور بڑے بڑے نام دکھا سکتا ہوں جو بالآخر یہ طریقہ چھوڑ گئے۔